اور فقط یہ مقصد یہ کہ ہمیں اپنے زمانے کے پہچان لوگوں کی کم از کم اتنی معرفت حاصل ہو جائے کہ ہم آپ جناب کی نارائن تک قربان ہونے خوشی اور فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ چار نمبر سے بتانے کی ایک آیت شروع ہو گئی اور ایک تو اس کا بارے لیکن وہ غلط بھی جواب ہے کہ آج پورا کروں گا لیکن آج نہیں کرنے مطلب تمہیں سے اور کس آیت چلیے بڑی صاحب بڑے انوار آئے لیکن دو آپ ملا مہربانی نوازے آگے یہ مزہ نہیں وَإِن تُؤْمِنُوا تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ ایمان والوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم ہو۔ یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنوں کے، اور مومنوں کو خدا عالم کیا فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ہرگز اس حال پہ نہیں چھوڑوں گا جس حال پہ تم ہو۔ کیا کروں گا؟ جب تک وہ ناپاک سے پاک کو جدا نہ کر، ناپاک سے پاک کو جدا نہ کر۔ یہ ناپاک اور پاک میں اکٹھے ہیں کہاں پر؟ کس گروہ میں؟ مومن، جو مومن نہیں ہے شاید وہ سارے دوسرے ملے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ مومن جو ہے ان میں پاک بھی ہے، ان میں ناپاک بھی۔ اور خداوند عالم فرما رہا ہے کہ میں تمہیں وقت وقت کر کے چھڑے انہیں دیر دقت تاری جان نہیں کرنی جدوں تک تارے کو پاک کے خدمات پکڑے نہ ٹھیک ہے۔ پرانی لفظ ہے خبیث اور طیب، قرآن پاک میں آیا ہے خبیث اور طیب میں ہونا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب مومنوں میں آپ کو طیب بھی ملے گی اور مومنوں میں بھی آپ کو خبیث بھی ہیں، اور ان کو مالک اللہ کہتے چھوڑ۔ اب اس کی بہت سی باتیں کر چکے ہیں، آج بات میں نے آگے بڑھانی۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرو، تمہیں غیب کی اطلاع دے۔ اللہ کی شان یہ خلاف ہے کہ تمہیں غیب کی اطلاع دے، مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہے غیب کی اطلاع دے گا۔ کس کو؟ رسولوں میں سے جس کو چاہے گا۔ اب رسول کتنے ہیں؟ 313، 1,24,000 انبیاء کو بھی غیب کی خبر نہیں ہے۔ کن کو دیں گے؟ رسولوں میں سے جس کو وہ چاہے، یعنی ہر رسول کو بھی نہیں دے۔ تو یہ جو اللہ کا غیب ہے یہ اتنی خاص چیز ہے کہ سوائے اپنے چنے ہوئے رسولوں کے اللہ کسی نہیں ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ
اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے عظیم اجر، عظیم اجر کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے گا اور تقوی اختیار۔ غیب کے بارے میں قرآن حکیم میں باتیں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ نال نہ ہو جائے، کیونکہ آج کا موضوع جو جس زاویے پہ جا رہا ہے، میرا یقین ہے کہ کسی نے بھی اس زاویے سے اس موضوع کے بعد ادھر میرے مالک کہتا زبانی کا خاص طور پہ نہ رہے تھے مجالسیاں سینچریاں نہیں بدھانیاں کھوکیاں کیوں مجھے بڑے کبھی کوئی پہلے سے ڈیلی شریف گئی، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں جو بات آج کرنی ہے یہ آپ نے کبھی نہیں سنائی جاتی سنی نہیں۔ غیب قرآن حکیم میں تین چیزوں کے لیے سب سے پہلے استعمال ہوا۔ ایک ناپا ایک ایک صحیح، ایک ہے اللہ اور نور وقت، اس کے لیے قرآن پاک میں لفظ غیب استعمال ہوا، اللہ اور نور وقت سارے معصومین چلوا یہ ایک غیب کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا۔ ایک قرآن پاک میں غیب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہنے زمانہ اور تیسرا لفظ غیب استعمال ہوا ہے پاک خاندان کے مقدرات سے۔ اللهم صل على محمد ہمارے ساتھ کچھ باتیں پر ہم لوگ بغیر ہی دور پڑ نہیں میں پڑھنا دینی پڑے پڑھنا تارا پڑھیے بےتی نہیں اچھی پڑھ اللہ اللهم صل على میں نے آپ کو یہ جو آخری آیت ہے یعنی پاک خاندان کے مقدرات اس سے بات ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے سورہ یاسین کی وہ آیت بھی آپ کو سنائی، خدا نے آپ فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں خلق فرمایا، خلق الازواج کلھا، ہر چیز جوڑوں گی، مما تنبت الارض، اس میں وہ بھی ہیں جو زمین سے نکلتے، ومن انفسہم، وہ جن کی زندگی کا وجود نفس کی وجہ سے، ومما لا یعلمون، اور وہ بھی جوڑے ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ مگر اللہ فرما رہا ہے کچھ جوڑے ایسے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ بس صرف یہ کوشش کرنی ہے، ذرا دیکھیے تیرے جوڑے نے جڑے ایسی اس حوالے سے آج کیونکہ آج اور اگلی نکل یہ دونوں میں آپ کے سامنے خود شہنشاہ زمانہ سرکار اللهم صل على محمد وعلى محمد ہماری پاک اور ان کے پاک خاندان ہماری پاک کی بارے میں کچھ میں سناؤں گا۔ آج ان کے خاندان کی کوئی بات
دیکھیں جب ہم پاک ملتا ہے سینٹ واقع صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زیارت پڑھتے ہیں کافی میں موجود ہے. جب آپ ہمارا زیارت کرنے کے لیے جائیں تو ہمارا میں جو ذریعہ مقدس جہالت کے زمانے میں تو میں قریب جاتا تھا تو جب شعور آیا تو میرے اس ذریعہ اقدس میں 4 تعویذ 4 حسین تانبور محل اس ایک ذریعے کے اندر کون سا سامرا میں ذریعے میں 4 ہستیاں حرام فرمائے. ایک ہمارے 10ویں پاک مولا، ایک ہمارے 11ویں پاک مولا، ایک شہنشاہ زمانہ کی امری پاک مولا، اور چوتھے کون ہے؟ 10ویں شہنشاہ پاک کی پاک شیعہ، ٹھیک ہے، جنہوں نے شہنشاہ زمانہ کی اس دنیا میں آمد کی گواہی دی، ٹھیک ہے، استقبال کیا میرے شہنشاہ کا اس دنیا میں آتے ہوئے ہمارے تمام کی رات وہ پاک. 4 ہستیاں، ان 4 ہستیوں میں ایک ہستی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تاریخ میں اور زیادہ بات نہ کرتے، جب پاک ملکہ روم سے صلوات اللہ علیہ کی زیارت پڑھتے ہیں تو ہم ایک جملہ کہتے ہیں، پاک معظمہ ہمارا سلام ہو آپ کے اجداد طاہرین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ پاک خاندان تو بظاہر عیسائی ہے. پاک مسلمان کے پیکے جو ہیں وہ سارے نصرانی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیارت ہوتی نہیں اس وقت تک جب تک ان پہ سلام نہ بھیجے. پاک مخدومہ کے خاندان میں جو پہلی بڑی شخصیت ہے جس خاندان کی ابتدا پہلے جس شخصیت سے جو ہر خاندان ایک شخصیت سے شروع ہوتا ہے نا وہ شخصیت بڑی ہو جاتی ہے. جیسے ہاشمی جناب حضرت ہاشمی سرکار سے شروع ہوئی شخصیت وزنی کی تو ان کی اولاد ہاشمی کا. پاک معظمہ کے ردعال یعنی ان کے والد حضرت یشوع علیہ السلام، اور آگے چلتے جائیں تو یہ شجرا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ شجرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بڑے خاص حواری ہیں، ساتھی ہیں. ان کا اسم مقدس ہے جناب شمعون پطرس. ٹھیک ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہے شمعون پطرس. انگریزی میں جنہیں سائمن پیٹر ٹھیک ہے. اب میں چونکہ اس پاک ہستی کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں تو لازمی ہے کہ میں بائبل سے اور انبیاء کے صحیفوں سے ان کا ریفرنس بناؤں.
ٹھیک ہے، تو ان کا تذکرہ تو کتابوں میں ہوتا۔ تو آغاز کرتا ہوں میں آپ کے سامنے بائبل کے ایک حصے سے، بلکہ پہلے شروع کرتا ہوں ایک صحیفے سے، جو صحیفہ حضرت یسعیا علیہ السلام کا، یسعیا، ٹھیک ہے، بولتا ہوں کیا کروں، نام لے لو، نام ہے یسعیا، یس، یہ سین این یہ الف، یسعیا علیہ السلام۔ جناب یسعیا کا جو صحیفہ ہے اس کی ایک عبارت آپ کو سناتا ہوں، اور آپ کو میں لوگ سے بات کرتا ہوں نا، یہ نہ سمجھے شہنشاہ زمانہ کا ذکر 255 ہجری کے بعد شیعوں میں ہوا، نہیں ایسا ہے۔ یہ وہ پاک ذات ہے جس کا ذکر آدم نے بھی کیا، بے شک بے شک، یہ وہ پاک ذات ہے جن کے ظہور کی دعا کرنے سے یوسف کی قید کرنی، جب اللہ عز و جل کو یوسف علیہ السلام کا ترس آ گیا، کہہ تو رہا ہو رہے تھے نا، تو ایک کر کے اولا کر دیے، مجھے کہہ دی رہا ہوں گا، مجھے کہا ذرا بادشاہ میری خواہش کا، وہ پروردگار عالم نے کیا دل تو بندہ بھی میرا ہے، ٹھیک ہے، مہینہ بادشاہ کے لائیں نہیں، کیا کوئی گل نہیں ایسے کر رہے ہیں، 7 سال ہو قید کرنا، کہنا والا ہوں نے میری پتا ہے، بہت پتا ہے، تمہیں پوری کہنا پتا ہے، ہائی اسکول بھی کہتے تھے سب۔ اب یوسف علیہ السلام جب اللہ نے ان طرف فرمانا چاہا تو خداوند عالم نے یوسف سے کہا، جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل جا کے یوسف کو یہ دعا سکھا گیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام زندان میں آئے، یوسف علیہ السلام سے ملے اور فرماتے ہیں کہ اے یوسف، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قید سے رہائی ہو تو ایسے کرو، رات کو آسمان کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، ایک ہاتھ سے گھڑی کو پکڑو، دوسرا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہو، یا رب محمد محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اور بتائیں یہ دعا کب تک کی تعلیم فرمائی جا رہی ہے یوسف کو؟ ابھی تو شہنشاہ انبیاء کا زمانہ بھی شروع نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس سے بھی 1,500 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہ آنجل فہلوں کا سبق کب سے مل رہا ہے؟ ویسے کو آدم علیہ السلام کی بھی دعا ہے، وہ آنجل پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کو بتاتی میں بھی آدم علیہ السلام کی دعا ہے، تاکہ دوسری کتابوں میں مفاتیح الجنان میں یہ سوات کاملہ لکھی اور اسی ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہے کہ زندان میں سے یوسف کی رہائی کا سبب یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس پاک شہنشاہ کا ذکر 255 ہجری کے بعد چلا، نہیں ایسا، ذکر قدیم ہے، اب سے ہے نہیں، یہ میں شعبان پہ وہ آیت نئی بنوں گے، خداوند عالم قرآن حکیم میں فرماتا ہے، اصبروا وصابروا ورابطوا،
اصبروا صبر الصابر دوسروں کو بھی صبر کرنے میں مدد دو، صبر کی تلقین ہو، رابطوں اور رابطہ قائم کرو۔ اس لفظ رابطوں کی شرح میں شہنشاہ انبیاء مولا میر کائنات، پانچویں شہنشاہ، ساتویں شہنشاہ، چھٹے شہنشاہ، آٹھویں فاصل کی لکھوار ان کی 100 سے زیادہ حدیثیں اس ایک لفظ رابطوں، اور ہر حدیث میں ایک ہی بات بتائی کہ رابطوں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے قائم کے ساتھ رابطے، ٹھیک ہے۔ ہم مجھے یہ بتائیں یہ آیت نازل کب ہوئی؟ شہنشاہ انبیاء کے زمانے میں، ٹھیک ہے، 11 ہجری سے پہلے نازل ہوئی جو بھی۔ کیا اس وقت شہنشاہ زمانہ موجود تھے؟ نہیں۔ تو یہ حکم کیوں ہو رہا ہے قرآن میں کہ ان کے ساتھ رابطے میں رہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پاک ذات کی شان ہی یہ ہے کہ بے شک ظاہر میں نظر نہ آئے لیکن رابطے میں ہو، جزاک اللہ۔ ان سے رابطہ ہو۔ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ حکم نہ دے، اللہ نے حکم دیا رابطے میں رہو۔ اب رابطہ کیسے ہے یہ بڑی لمبی بات ہے، اس کو میں نے کئی نشستیں کی۔ بات یہ نقطہ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس پاک ذات کا ذکر اور ان کا وجود اقدس یہ ہر زمانے میں زیر بحث رہا ہے، لوگوں نے اس کی بات کی۔ اب میں آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے صحیفے سے عبارت سنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ صحیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے زمانے کا ہے، ٹھیک ہے، اتنا قدیم ہے۔ شہنشاہ آخذین، شہنشاہ آخذ بن یوتام بن ازیہ کا دربار سجا ہوا، یہ صحیفہ یسیہ کی بات مارو۔ یہ علاقہ جو ہے یہ فلسطین اور اردن کا علاقہ زمانے میں، اس کے شہنشاہ کی بات ہے۔ یہ فتح کا جشن ہے، لفظ غلط سنانے سے بہتر ہے میں آپ کو اس بات سے ویسے ایکسپلین ایسے سمجھ۔ بادشاہ کو آخذ بن یوتام کو فتح ملی گی ارم رزین سے اور اسرائیل کے بعد، ان دو بادشاہوں سے اس کی جنگ آخذ بن یوتام فتح ہوئی، جشن منا رہا، محل یعنی محل کا باغ جو ہے اس سجا ہوا، بڑے بڑے فوجی افسر، کابرین، لیڈران، مہمان اور غلام اور قبیلے ان کی خدمت میں کھانے پینے کی چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ ایک اسٹیج پہ سال والے اور ساز کے ساتھ پتہ کہ جیسے یہ قصیدے پر اس ماحول میں قلعے کا دروازہ، محل کا دروازہ ایک طرح سے کھلتا ہے، اور دروازہ کھلتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سال رک جاتے ہیں، جانے والے خاموش ہو جاتے ہیں، ہر شخص جو اس محفل میں بیٹھا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، ساتھی وجود دروازے کی طرف۔ دروازے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک
ضعیف بزرگ ہیں جنہوں نے اصاف اور ان کے ساتھ ایک جوان ہے، یہ دونوں اندر ڈالے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں کو اندر آتے ہوئے دیکھا تو فوراً تخت سے کھڑا ہوا، نیچے اترا، آگے بڑھ کے ان کا استقبال کر کے ان دونوں کو ملا کے اپنے بالکل سال 2 کرسیاں خالی کروائیں اور ان پہ بٹھا کے ان سے بادشاہ مخاطب ہو کے کہتا ہے، اے میرے نبی، اے یسیہ، آپ نے ہمارے اس جشن میں آ کے ہمارا حوصلہ بڑھایا، آپ ہماری خوشی میں شریک ہوئے، ہمارے دل بہت بڑے۔ اب جناب یسیہ آگے سے فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ داؤد نبی کے بیٹے کو فتح ملے اور میں خوشی میں اضافہ کرنے کے لیے جزاک اللہ۔ اب بادشاہ کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے نبی زیادہ ہے، اور جناب یسیہ خود نبی۔ ٹھیک ہے، اب آگے جو ہے نا عبارت آپ کو سنانی پڑے۔ جناب یسیہ نے فرمایا، اے داؤد بن یسی بن عبید کی مسند کے وارث، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی مسند کے وارث۔ حضرت داؤد کا نام مکمل ہے وہ میں یہی ہے، داؤد بن یسی بن عبید نسب۔ ان کی مسند کے وارث یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری خوشی میں شریک نہ ہو؟ اب آگے جو لفظ ہے اس پہ آپ کی دینی انتخاب نہیں لگا دھیان دے گا۔ جناب یسیہ فرماتے ہیں کہ خداوند رب الافواج نے فرمایا ہے، خداوند رب الافواج کون ہے؟ ٹھیک ہے، خداوند رب الافواج نے فرمایا ہے کہ آج ان کی خوشی کو کئی گنا بڑھا اور انہیں چند بشارتیں دو تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب و داؤد کا خدا ان کی آل پر کتنا مہربان۔ 4 نبیوں کا حوالہ دے دیا نا، ان 4 نبیوں کی جو اولاد ہے اللہ ان پر کتنا مہربان۔ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ خوشخبریاں جو جناب یسوع ان کو بتائیں گے، ان خوشخبریوں سے اللہ کی کرم نوازیوں کا پتہ ہے۔ جب جناب یسیہ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ساری کی ساری رعایا کھڑے ہو کے رکوع میں جھکے اور شکریہ ادا کیا۔ اب جناب یسیہ علیہ السلام مجمع سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، دیکھو اگر تم میری بات پر یقین کرنے میں کوئی تردد محسوس کرو نا، میں نہیں اپنے بولو لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو تم میں سے جو بھی مجھ سے جو معجزہ دیکھنا چاہے تو معجزہ دکھانے کے لیے تیار۔ اب معجزے کا دائرہ کیا ہے؟ اگلے جملے میں معجزے کا دائرہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ معجزہ اگر تم نے مجھ سے دیکھنا ہے
اس کا تو سرا سے لے کر عرش الا تک جو موجودہ دیکھنا چاہو دیکھو. واہ 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 واہ. اب یہاں میں ایک منٹ کی روک رہا ہوں کہ جناب یسیع کو خوشخبریاں سنانے کے لیے بھیجا کس نے؟ رب الاقوال. ٹھیک ہے. اور رب الاقوال نے انتظام کیا کیا جناب یسیع علیہ السلام کو اتنا اختیار دیا ہے کہ تحت الثرا سے عرش الا تک جو معجزہ طلب کرے دکھا. وہ رب الاقوال اتنا طاقتور ہوگا جو اپنے نمائندے کو اتنی طاقت دے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اب جب یہ بات ارشاد فرمائی آخر جن جسام بادشاہ وہ کہتا ہے اے نبی اللہ آپ کی زبان ہزاروں معجزوں سے زیادہ طاقتور ابھی رہا ہے نا. اس نے اسی کے اوپر مارے ہو زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہزار اب خوشخبری شروع ہو. خوشخبری سنانے آئے تھے نا. خوشخبری آخر نظام کو سناتے ہیں. فرماتے ہیں ایک باقرہ مسرور کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام امانویل رکھیں گے. امانویل کے لفظی معنی ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا ہمارے ساتھ ہے. تو خاتون کے ایک باقرہ خاتون کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ ماں بیٹے کا کیا نام رکھے گی؟ امانویل. اس کی غذا دہی اور شہد ہو. اس کے بعد جناب یسیع علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سنانا شروع کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سنانا شروع کر. پھر فرمایا اس کے علاوہ بھی ایک اور خوشخبری. اس کے علاوہ بھی ایک اور خوشخبری ہے. یسی بن عبیر کے تنے سے ایک پومپل ٹوٹے گی. یہ یسی بن عبیر کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد اور دادا. والد یسی دادا عبیر. جناب یسیع فرماتے ہیں کہ یسی بن عبیر کے تنے سے ایک پومپل ٹوٹے گی اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہو. ایک پومپل ٹوٹنی ہے اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی. پھر خداوند کی روح اس شاخ پر متمکن ہو. واہ واہ واہ. اس کی اس پر شاخ پہلے پومپل سے شاخ ہے. شاخ کے اوپر کون ہے؟ خداوند کی روح. حکمت اور مصلحت کی روح. روح کی دوسری قبیلت ایک تو اللہ کی روح ہے, دوسرا حکمت کی روح ہے اور مصلحت کی روح.
اگلی فضیلت کہ وہ قدرت کی بھی روح ہے اور معرفت کی بھی روح. قدرت کی روح. قدرت کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو جو قدرت خدا ہے اس کی بھی روح ہوگی. اوکے چلو اوکے کیا قدرت اور معرفت کی ہماری نشستیں کس کے لیے؟ معرفت کے لیے. ٹھیک ہے. وہ جو اس شاخ کے اوپر چمکنی ہے وہ بھی قدرت کی بھی روح ہے, وہ بھی معرفت کی بھی روح ہے. لیکن کو معرفت چاہیے نہیں ہے. خوف خدا کی روح. ٹھیک ہے. تقوی کی تقوی کو عموماً خوف خدا کہہ دیا جاتا ہے. تو جو بھی متقی بننا چاہتا ہے تو تقوی کی روح یہی وہ ذات ہوگی جو شاخ پہ چمکے گی. اس کی خوشی خوف خدا میں ہوگی. وہ روح کس میں خوش ہوگی کہ لوگ تقوی اللہ سے ڈرے. یہ میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ دہلی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اتنی زور زور کے کہا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرو کہ لوگ اللہ کے گھر سے 2 قدم پڑے ہوئے رکھتے ہیں. اللہ سے ڈرو. حالانکہ تقوی کا مراد یہ نہیں کہ اللہ سے ڈرو. تقوی کا مطلب یہ ہے اللہ کی ناراضگی سے. وہ شفقت فرماتا ہے. بندہ آگے لے مجھے یقین آ گئے ضروری تو نہیں نا لیکن بھائی کیا عشق اور محبت بھی وہ جسم و جسمانیات سے دینا. لیکن اس نور کی خوشی لوگوں کے تقوی جو تقوی اختیار کرے گا وہ اس سے خوش ہے. اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ میرے مولا کے قبول کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے یہ اس کی باتیں. جناب یسیع علیہ السلام فرماتے ہیں نہ وہ آنکھوں سے دیکھ کر انصاف کرے گا نہ سنے کے مطابق حکم لگائے گا بلکہ وہ عقل کی وجہ سے مسکینوں کو انصاف وہ یہ نہیں کہے گا میں گناہ ہوتا دیکھیا نہیں تو اس وقت میں سزا نہیں دی گواہ پیش کرو. وہ دیکھنے کا محتاج نہیں وہ سننے کا بھی محتاج نہیں ہے. کوئی آگے دسے کیتا ہے نہ وہ دیکھنے کا محتاج ہے نہ وہ سننے کا محتاج. وہ حق کی بنیاد پر مسکینوں کو انصاف فراہم کرے. ٹھیک ہے. اور عدل سے خاکساروں کے فیصلے کرے. عدل سے خاکساروں کے فیصلے کرے. اب یہ انجیل مقدس میں کئی جگہ پہ یہ الفاظ استعمال ہوئے. جناب یسیع علیہ السلام کے صحیفے میں بھی یہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. انجیل میں اور لوگوں کے بھی یہ لفظ استعمال کمال کے لفظ. فرمان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے
لکڑی کا دھندا نہیں لکڑی کا یا لوہے کا کسی میٹل کا کسی فائبر گلاس کا آسانی مارنا کس کو ہے زمین ٹھیک ہے اور کس سے مارے گا زبان کے اثاث سے زمین کو مارے گا اور ہونٹوں کے دم سے شریروں کو پناہ کر دے گا پناہ کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہونٹوں کے دم سے اپنے ہونٹوں سے لفظ ایسا نکالیں گے جتنے شریر ہیں وہ بناؤ ایک جگہ میں بائبل میں یہ لفظ ہے کہ وہ زبان کی تلوار سے دشمن کو ختم یہ بھی لفظ بائبل میں ہے زبان کی تلوار یہ جملہ میں نے پہلے آپ کو یہ بتا سنایا تھا تو میں نے سارے لی میں نے کہا زبان کی تلوار کا مطلب یہ ہے تلوار ہے نا دشمن مارنا ٹوٹے کر دینا اندازہ کر دینا گردن لا دینا تلوار پہ یہی کام ہوتا ہے وہ شہنشاہ بے شک تلوار ان کے پاس ہوگی بلکہ کل میں نے وہ حدیث پاک آپ لوگوں کا بہت سا شیئر کی گئی کہ تلوار نیام میں ہوگی اور نیام میں پڑی ہوئی تلوار درخواست کرے گی کہ سوڑا تو زبان کی تلوار یہ ہے کہ مالک دو ٹکڑے کرنے ہیں اب آپ حکم پر مارے دو ٹوٹے کر اب ہوا اتنی اسپیڈ سے چلے گی اس کو دو ٹکڑے ہو جائیں یا وہ سے بھی زیادہ ٹکڑے کر رہے ہیں مالک اب آپ حکم پر مارے گا کہ اس کو اپنی پناہ میں ڈال دیکھیں اس وقت ہمارا جسم ہے ہر کسی کا جسم اس کے اوپر ٹنوں کے حساب سے ہوا کا دباؤ ہے ٹنوں کے حساب لیکن کیونکہ ہم پہلے ہی اس دباؤ میں گے اس لیے نو دباؤ محسوس نہیں اگر کسی بھی زندہ انسان ہے جانور اس کو آپ ایک ایسے سلا میں پھینک دیں جہاں اس کے گرد یہ ہوا کا دباؤ نہ ہو تو پھٹ کے ٹوٹے تو سے ہو کیوں اندر اتنا دباؤ ہے باہر سے دباؤ زیرو ہو گیا بات نہیں پانے جو آپ کر دے گا ٹھیک ہے خاص حد تک پانا دیکھیں میرے ٹائم آنا ہے وہ پاٹ جانا کیوں پاٹ جانا جنہیں کے باہر کا ہوا کا دباؤ اندر کے دباؤ نالوں زیادہ ہوتا ہے وہ بارہ 50 لانا ادھروں بھی اندر کا دباؤ بڑھاتا سال کے بنانے پڑ دینے مجھے بہت ٹھیک ہے کی کر دیں دوبارہ پڑ کے اندر کا پریشر زیادہ ہو جائے باہر کا پریشر تھوڑا دوبارہ پڑ گیا ایسے کا ہندے پڑ گیا جب مالک سے اخبار وارڈ رہے ہیں اپنا بھار تو کرے گا وہ بھی بڑا آسان ایسے سب تو زیادہ غصہ سب تو زیادہ سب پورے زمین میں مگر جسے پاک میں نا کہ جب زمین کچھ خاموش ہے آسمان خاموش ہے تو تجھے خاموش نہیں کرتی خاموش ہے جب تک کہاں فیصلہ نہ کر
Vamos.